الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس پر رونق محفل میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں وہ شکر کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ حضرات سے اس محفل کی توسط سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام کی آیت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اس پر کچھ تشریح کے ساتھ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی قاسم امیر صاحب بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ انسان کے زوال کا جو سبب ہے وہ سبب انسان کا وہ گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان زوال کے اندر چلا جا رہا ہے۔ استاد محترم نے اس سبب کو یعنی اس کے علاج کا جو طریقہ کار تھا وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ طریقہ کیا ہے۔ یہ زوال سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، وہ اللہ سے استغفار کرو، استغفروا ربکم انہو کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ غفور کا لفظ نہیں فرمایا غفارا، کہ یہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت جلد بخشنے والا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ انعامات کا یہ دروازہ کھول دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہاری ہر ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تمہیں اللہ آسمان سے پانی برسائے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، اللہ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر جنت بنا دے گا، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے گا، اللہ تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو جب گناہ سمجھتا ہے تو اس پر استغفار کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو وہ کبھی بھی استغفار نہیں
نہیں کرتا. جیسے آگ ہے، انسان آگ کو نقصان دہ سمجھتا ہے تبھی اس سے محفوظ رہتا ہے، اس سے حفاظت کی تدبیر کرتا ہے. یہ بجلی ہے، یہ معلوم ہے اگر اس کو ہم نے ہاتھ لگا لیا، یہ ہمارے جسم میں آ گئی تو نقصان دے گی، انسان اس سے بچتا ہے. تو جب یہ معلوم ہوگا کہ گناہ کیا ہے تو انسان اس گناہ سے بچے گا. تو میرے سوچنے کے بعد مجھے ایک چیز کا ادراک ہوا، وہ یہ ہوا کہ گناہوں کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ کی ناشکری ہے، وہ اللہ کی ناشکری ہے، وہ اللہ کی ناشکری ہے. ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اسے اللہ کے خلاف استعمال کرے. انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے طاقت دی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کی طاقت کے باوجود یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے. ناشکری ہے. اللہ نے مال دیا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے خلاف خرچ کرتا ہے. ناشکری ہے. اللہ نے طاقت دی، اللہ نے وقت دیا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، خلاف میں خرچ کرتا ہے. ناشکری ہے. اصل سبب ناشکری ہے. انسان اگر ناشکری کرتا ہے تو رب کا فرمان ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی سخت ہے. اگر تم شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. میں نے تمہیں صحت دی ہے، اضافہ کر دوں گا. میں نے تمہیں فراغت دی ہے، اضافہ کر دوں گا. حسن دیا ہے، اضافہ کر دوں گا. ہر اچھائی کے اندر میں تمہارے لیے اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. شرط یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو. اگر ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کر لی تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بھی انتہائی سخت ہے. شکر مندی کیا ہے؟ شکر کے بہت سے طریقے ہیں. انسان زبان سے کہہ دے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اپنے اعضاء سے شکر ادا کر لے. اللہ کے راہ میں اللہ کے راستے میں ان اعضاء کو صرف کر دے، یہ شکر ہے. لیکن شکر کا ایک جو مفہوم ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شکر کا معنی یہ ہے اللہ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہی شکر ہے. اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. شکریہ تم نے بجا لیا، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے. تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، تم شاکر بن گئے. تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، تم شاکر بن گئے. تمہیں اللہ نے جو چیز عطا کی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تم شاکر ہو، تم شاکر ہو. اللہ نے قرآن کے اندر انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد مختلف احکامات دیے. انسان کو خالی نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں آ کر جو دل میں آئے کرتا پھرے، جو جی چاہے کرتا رہے، بلکہ اللہ نے احکامات لگا دیے. نماز پڑھو گے اس وقت میں پڑھو گے، اس طریقے سے پڑھو گے، اس انداز سے پڑھو گے، یوں تمہارا رخ ہوگا، یوں تم اپنے کپڑوں کو پاک کرو گے. تم روزہ رکھو گے، روزے کا طریقہ یہ ہوگا صبح صادق سے شروع کرو گے، تم غروب آفتاب تک میرے لیے تم بھوکے پیاسے رہو گے. تم کچھ نہیں کھاؤ گے، سامنے موجود ہوگا، اس سے اعراض کرو گے. تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تم حج ادا کرو گے، تم عمرہ کرو گے. اللہ نے ہر احکام کا بتا دیا. لیکن اللہ کو جب انفاق فی سبیل اللہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ایسا انتخاب کیا، ایسا طریقہ اختیار کیا. اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ. اللہ نے ہر ایک چیز کا حکم دیا. اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم تقریباً 10 یا 11 مرتبہ دیا اور اسی انداز میں فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا. لیکن کوئی نرالا انداز نہیں اختیار کیا. جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی تو اللہ نے قرآن میں 82 جگہ پر انفاق کا ذکر فرمایا. کہیں اللہ نے کہا میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے تم اس کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی بے نہیں ہوگی، جب کوئی سفارش نہیں ہوگی. تم خرچ کرو، میں نے جو تمہیں
تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے، اس دن سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے اور تمہیں یہ جو اسرائیل ہے تمہیں آ کر پکڑ لے، تم اس وقت خرچ کرنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ پھر اللہ نے ایک انتہائی خوبصورت انداز اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کہ اللہ نے اقتحام کا لفظ استعمال کیا۔ اقتحام کا معنی کیا ہے؟ یہ اقتحام یہ کہتے ہیں بغیر فکر کے، نتیجے کے فکر کیے بغیر چھلانگ لگانے کا نام اقتحام ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے گھاٹی کو بغیر فکر کیے کیوں نہیں پار کیا؟ اللہ یہ گھاٹی کون سی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اللہ یہ گھاٹی کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ یہ گردن کا آزاد کرنا یہ گھاٹی ہے، تمہیں اس میں چھلانگ لگانی چاہیے تھی، انجام کا فکر نہیں کرتے۔ یہ صرف غلام آزاد کرنا مراد نہیں، بلکہ غلام کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی گردن قرض کے اندر پھنسی ہوئی ہے اس کو قرض سے خلاصی دلانا یہ بھی فک و رقبہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بیمار ہے علاج نہیں کرا سکتا، اس کی گردن علاج کرانے میں پھنس چکی ہے، اس کا علاج کرانا یہ بھی فک و رقبہ ہے۔ یہ تو مختلف انداز اللہ نے ایک لفظ کے اندر اللہ نے اس کو پرو دیا۔ کیا فرمایا؟ فک و رقبہ۔ ہاں تم نے کیا یہ کیوں نہیں کیا؟ تم گردنوں کو آزاد کراتے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا تم کھانا کھلاتے۔ کس دن اللہ کھانا کھلاتے؟ اس دن کھلاتے جب یہ بھوکا تھا، اس کے پاس لقمہ نہیں تھا کھانے کو، یہ ترس رہا تھا، یہ تڑپ رہا تھا، تو تم اس کو کھانا کھلاتے۔ یتیما ذا مقربہ تم اپنے قریبی یتیم پر تم نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ او مسکینا ذا متربہ اللہ نے یہاں مسکین فرمایا، اللہ نے فقیر نہیں فرمایا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو بالکل ساکن ہو جائے، حالات نے اس کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ نہ وہ ادھر ہلنے کے قابل ہے نہ ادھر ہلنے کے قابل ہے، انتہائی ساکن حالت میں ہے، یہ مسکین ہے، اس کو ہر طرف سے پریشانی ہے، سامنے بھی پریشانی ہے، پیچھے بھی پریشانی ہے، دائیں بھی پریشانی ہے اور اس کے بائیں طرف بھی پریشانی ہے۔ ایسے مسکین جو کہ ذا متربہ ہو چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، خاک بن چکا ہے، تم نے اس پر کیوں نہیں خرچ کیا؟ یہ اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ اس کا فائدہ صرف یہاں نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمام انسان ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، نہ سر پہ ٹوپی ہوگی، نہ امامہ ہوگا، نہ پیر میں اس کے چپل ہوگی، نہ جسم پہ اس کا کوئی کپڑا ہوگا، یہ بالکل برہنہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر انسان بھوکا ہوگا، یہ بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، اسی طریقے سے ہر انسان پیاسا ہوگا، پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ حالت ایسی ہے روز قیامت کی کہ پسینے کے اندر یہ اپنے دھس رہا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا کہ اس کی حالت خراب ہوگی، اور یہ جو سورج ہے یہ ایک نیزے کے قریب آ جائے گا، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من سقا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے پہنائے، من کسا للہ عز و جل کساہ اللہ اللہ کل قیامت میں جس نے آج اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے کپڑے پہنا دیے، کل اللہ قیامت میں کساہ اللہ اس کو کپڑے پہنائیں گے۔ جس نے یہاں بھوکے کو اللہ کے لیے کھانا کھلایا، من اطعم للہ عز و جل اطعمہ اللہ اس کو کل قیامت میں جب سب بھوکے ہوں گے اللہ اس کو کھانا کھلائیں گے۔ من سقا للہ سقاہ اللہ جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا اللہ اس کو کل قیامت میں پانی پلائیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کرنے والوں کا انعام ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ یہ ابن آدم سے کہیں گے، اے ابن آدم مرضت فلم تعودنی میں بیمار ہوا
ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ ابن آدم پریشان ہوگا، یہ فوراً کہے گا یا رب، اے میرے رب، آپ بیمار ہوئے، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ کیف اعود، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ وانت رب العالمین، آپ تو عالمین کے رب ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں یہ علم نہیں تھا اس دنیا کے اندر میرا ایک بندہ بیمار تھا اور تم کو معلوم تھا اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے اپنے آپ کو پاتے، میں اللہ اس کے پاس ہوتا، تم اس کی عیادت کر کے دلجوئی کرتے، اللہ کو تم وہاں پاتے، تم اللہ کو وہاں پاتے، اللہ کی رحمت کو وہاں پاتے۔ پھر آگے اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، اے ابن آدم تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر یہ کہے گا اے میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں معلوم تھا اس دنیا کے اندر میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تم جانتے تھے اگر تم اس کے پیٹ کی بھوک مٹا دیتے تو تم وہاں مجھے پاتے۔ اللہ فرمائیں گے میرا ابن آدم میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یہ ابن آدم کہے گا اللہ میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس دنیا کے اندر تجھے معلوم تھا میرا ایک بندہ ایسا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یہ اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ نے مالدار کے اوپر زکوٰۃ کو لازم کیا لیکن اس کے لیے اللہ نے اتنی تشریح نہیں فرمائی۔ اللہ نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ مالدار پر بھی لازم ہے، یہ غریب پر بھی لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کیا 100 روپے ہم نہیں خرچ کر سکتے؟ اللہ کی راہ میں کر سکتے ہیں، صرف ترتیب بنانے کی دیر ہے، صرف نظام بنانے کی دیر ہے، صرف سوچنے کی دیر ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن گئے تو ہم کون ہوں گے؟ ہم شاکر ہوں گے، ہم شکر گزار ہوں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کی نعمت کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو میرے رب کا بھی وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں بھی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر تم مال خرچ کرتے ہو میں مال کو بڑھا دوں گا، مال کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر یہ اللہ نے یہ جو انتخاب فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس امت کو بتانا تھا کہ امت انفاق فی سبیل اللہ انتہائی مشکل کام ہے، تم سے نہیں ہو سکتا لیکن بہت بڑا کام ہے۔ تم اس کے لیے بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی تدبر کے چھلانگ لگا دو۔ اس گھاٹی کو پار کرانا میری ذمہ داری ہے۔ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اس گھاٹی سے پار کراؤں گا۔ تم فک رقبہ کر دو، تم کھانا کھلانا شروع کر دو، تم یتیم کی پرورش شروع کر دو، تم مسکین کا خیال رکھنا شروع کر دو۔ ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت میں سب کے سب اللہ کے سامنے برہنے پیش ہوں گے لیکن اللہ ان کو کپڑا دے گے جو میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو کپڑا پہنایا۔ اسی طریقے سے یہ کتب صحاح میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے صحابہ موجود ہوتے تھے، صحابہ آپ کے غسالے کو اٹھا لیتے تھے، زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ جو پانی جو وضو سے نکلتا تھا اس کو زمین پہ نہیں آنے دیتے اور اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ اور جو صحابہ دور ہوتے تھے وہ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کر یہ شرف حاصل کرتے، محبت کا اظہار کرتے، یہ بتاتے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہماری جیسی محبت اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ایسا محبوب آنے والا ہے، نہ کوئی ہم جیسا محبوب ہوگا کہ جو اپنے حبیب سے ایسی محبت کرے۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے محبت کے سارے میدان پار کر دیے۔ ارے سوچو تو صحیح کہ نبی کا غسالہ ہے، نبی کا پانی جسم سے جدا ہو رہا ہے، کیا تم اپنے باپ کے غسالے کو اپنے چہرے پر مل سکتے ہو؟ بیٹے ہو لیکن پھر بھی نہیں ملو گے۔ یہ صحابہ تھے، نبی سے
محبت کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا, تمہیں کون سی چیز ہے جو اس پر مجبور کرتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں اس چیز پر مجبور کر دیتی ہے. آپ نے نکیر نہیں فرمائی بلکہ آپ نے آگے اس امت کے لیے ایک اصول بیان کر دیا, کیونکہ نبی کو معلوم تھا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو اس امت کے لیے ایک تکلیف ہوگی, وہ کیسے اللہ کے محبوب بنیں گے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اور ایسا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے, اپنے پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے, تو یہ ایسا انسان اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا, ایسا انسان اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. آخری حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کو کل قیامت میں پیش کیا جائے گا, وہ سامنے موجود ہوگا, فرشتے پہلے اس سے سوال و جواب کریں گے. اے میرے فرشتے کہیں گے اے بندے یہ ذرا بتا کہ تو اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے؟ کہے گا اللہ جانتا ہے, ایمان کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ میرے پاس نمازوں کا انبار ہے, نہ میرے پاس صوم کا انبار ہے, نہ میرے پاس زکوٰۃ کا انبار ہے, نہ میرے پاس حج ہے, نہ میرے پاس عمرہ ہے, کوئی عبادت نہیں ہے, صرف اللہ پر ایمان لایا ہوں. فرشتے کہیں گے ذرا سوچو, کچھ اپنی نیکی کو سوچو. کہے گا کچھ یاد نہیں ہے. فرشتے اللہ کی دربار میں پیش کریں گے, یہ سامنے جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے لیے کیا لے کر آئے؟ یہ بندہ کہے گا کہ اللہ سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو یاد کر, تو نے کچھ تو کیا ہے. یہ بندہ سوچنے لگے گا, اچانک یاد آئے گا اور کہے گا اللہ ایک چیز یاد آتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے گا, کہنے لگے گا کہ اللہ میں تاجر تھا, اس دنیا کے اندر تجارت کرتا تھا, لوگوں کو قرض دیتا تھا. لوگوں کو قرض دینے کے بعد اگر وہ آدمی قرض ادا کرنے سے معذور ہو جاتا, میں اپنے غلاموں کو کہتا کہ اس کو معاف کر دینا, اس سے دوبارہ قرض کا مطالبہ نہ کرنا. اور اسی طریقے سے میں نے جس کو قرض دیا ہوتا وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی اگر میرا قرض ادا نہیں کرتا تو میں اپنے ملازموں کو کہتا کہ تم اس کو چھوڑ دو, تنگ نہ کرو, اس کو تنگ نہ کرو, اس کو چھوڑ دو, اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو. اللہ فرمائیں گے ہاں اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایسا کیا تھا تو یاد رکھو میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں ارحم الراحمین ہوں, مجھ پر رحم ججتا ہے. جب تو نے اس دنیا کے اندر میرے بندوں پر رحم کیا تو میں آج قیامت میں تجھ پر رحم کر کے تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. یہ اللہ رب العزت انسانوں پر ہمدردی انسانیت کا یہ انعام دیں گے کہ ایک جہنمی کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہ انسانیت کے بہت سے طریقے ہیں, اور اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یکجا یعنی ہر چیز کا مجموعہ, وہ جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ مدارس ہیں, یہ مساجد ہیں, یہ مکاتیب ہیں. ان کے اندر آپ کو یتیم بھی ملے گا, ان کے اندر آپ کو مسکین بھی ملے گا, ان کے اندر آپ کو فقیر بھی ملے گا. تو ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے. صرف مالدار کے اوپر یہ لازم نہیں کہ بس وہی زکوٰۃ کے ذریعے سے ان مدارس کی مدد کرے, ہر شخص پر لازم ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ اضافہ فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.